نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر خوبی کا ہر وقت ظہور لازم نہیں آتا۔ جس میں بھی کمالات ہوتے ہیں نا، ان کمالات کو دکھانے کا حکمتاً جو ہے اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے پروفٹ سے لے کے تمام ولی میں اب یہ ولی کا زمانہ ہے۔ جیسے حضرت نوح اسلام کیا تھے، رحیم تھے بہت اپنی قوم کے لیے۔ 950 سال حضرت نوح اسلام ایک پروفٹ ہوئے ہیں۔ 950 سال ان کی قوم نے ان کو اذیتیں دیں، تکالیف دیں، مصائب دیے، برداشت کرتے رہیے، ان کے حق میں دعا کرتے رہیے، ان کے حق میں دعا کرتے رہیے، بلکہ بد دعا نہیں دی، دعا کرتے رہیے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں ان کے حق میں، یہ رحم تھا ان کا، لیکن ترحم کا ظہور ہو رہا تھا ان سے۔ حضرت نوح اسلام سے کیا کس چیز کا ظہور ہو رہا تھا؟ ترحم کا، رحم کا۔ اپنی قوم کے لیے مصائب برداشت کر رہے تھے لیکن بد دعا نہیں دی۔ یہ کمالات تھے ان میں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا۔ پھر بعد میں قرآن پاک کی ایک آیت اتری جس کا میں ابھی پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، کہ تمہاری قوم میں اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب تمہاری قوم میں کوئی ایمان نہیں لائے گا، اب ان کے حق میں بد دعا دو۔ جب بد دعا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ بچیں گے، جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ بچیں گے۔ یعنی پھر بتایا تم کشتی طیب بناؤ، جو تمہارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ بچ جائیں گے۔ پھر ایسا اللہ تبارک تعالیٰ نے سیلاب آیا کہ وہ سارے کے سارے اس میں ڈوب گئے۔ یہ واقعہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یعنی کسی انبیاء میں کمالات سب ہوتے ہیں لیکن ظہور اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ اسلام جو تھے، بڑے جو ہے مجاز کے مصنف تھے۔ ان کے جو تختہ مشق تھا، جو ایک مصنف، تو اس کا مطلب جو ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ اسلام کے قول پر اقرار کیا کہ حضرت اسلام کا کیا تھا کہ ان کا قول یہ تھا، کوئی اگر تمہارے گال پہ تماچا مارے تو دوسرا پیش کر دو۔ تمدن سیاست تھی، مطلب سیاست بھی نہیں تھی ان کے اندر۔ لیکن بعد میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اسلام کو جب دنیا میں اتارا جائے گا، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ وہ سلطنت عطا فرمائیں گے کہ تمام دنیا کے بادشاہت ہوگی ان کے ہاتھ میں، اور ان کا پورا نظام ان کے ہاتھوں میں آ جائے گا، پوری دنیا کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس وقت ظہور نہیں تھا کہ برداشت کرو، کوئی تماشا گال پہ مارے فوراً برداشت کر لو، جبکہ ان کے جو خادم تھے تختہ مشق پہ، انہوں نے کر کے دکھایا، برداشت کر لیا۔ اس وقت حکم تھا۔ بعد میں حدیث پاک میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ؟ کیا فرما رہے ہیں حدیث کے ذریعے حضور اقدس وسلم کی حدیث مبارک سے، کہ جب وہ دنیا میں اتارے جائیں گے حضرت عیسیٰ السلام، آخری وقت میں دنیا ختم ہو رہی ہوگی، ان کے ساتھ مائیت بھی ہوگی، کس کی؟ مہدی اسلام کی۔ دونوں میں مائیت ہوگی، کتنے سال ہوگی علماء کرام بتائیں گے ہمارے۔ تو اس وقت انہیں ایسی سلطنت عطا فرمائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ، پوری دنیا کا نظام ان کے ہاتھ میں آ جائے گا، پوری دنیا کا نظام ان کے ہاتھ میں آ جائے گا، اپنے ہاتھوں سے وہ نظام کو چلائیں گے پوری دنیا کے۔ اس وقت یہ حاصل ہو جائے گا ظہور کا حکمت بفضل باری تعالیٰ۔ اور کہاں ہے پہلے کہ مطلب اتنے تھے کہ وہ کوئی تماشا مارے تو فوراً دوسرا گال پیش کر دو۔ یہ سب کمالات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں ہوتے ہیں، ولیوں میں بھی ہوتے ہیں۔ کچھ ولی کی کرامت ظاہر ہو جاتی ہے بحکمتاً بفضل باری تعالیٰ، جو حکم ہو جاتا ہے، نہیں تو ولی اپنی کرامت کو چھپاتا ہے۔ مجمعی جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اہل اللہ اپنے کو گراتا ہے، اٹھاتا نہیں ہے، اس میں یہی خاصیت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ضروری نہیں کسی ہر چیز کا، ہر خوبی کا، ہر کمالات کا ظہور ہو، ہر خوبی کا، ہر کمالات کا ظہور ہو، مجمعی بات۔ اس لیے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے، انہوں نے اپنے کمالات کو چھپایا ہے، اور جس نے دکھایا ہے تو وہ بفضل باری تعالیٰ حکمتاً تھی، جو انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کرا۔ مجمعی بات ذہن شریف میں۔ تو یہ ہے ساری بات۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں کاربند اور اس پر عمل پیرا ہونے کی اور ذہن نشی کرنے کی تمام امت مسلمہ وغیرہ کو بھی، اور اس فقیر اور نالائق، حقیر، فقیر، ناپاک اور بندہ عاجز اور گن در گن کو بھی توفیق آردانی سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ باقی دعوانا